ناظرین، مودی کی قیادت میں ہندوستان برباد ہو رہا ہے۔ خوفناک لمحات، بھارتی قوم کے نام اہم پیغام۔ بھارت میں آج بڑے پیمانے پر تشدد کو بڑھاوا مل رہا ہے، جس کی سرپرستی خود سرکار کے ہاتھ میں ہے اور لفظوں کے مطلب بدل دیے گئے ہیں۔ جہاں ملک کو تباہ کرنے والے محب وطن بن جاتے ہیں اور عوام کی بے لوث خدمت کرنے والے غدار کہلاتے ہیں۔ بی جے پی آر ایس ایس کے اتحاد اور ان کی فرمانبردار میڈیا کے اس پرجوش ہنگامے میں یہ پوری طرح سے گم ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی قوم سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت سرکار اور اس کی ماتحت میڈیا کے پروپیگنڈا کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا وبائی مرض کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس مہلک اور پراسرار وبا کے آگے ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ دنیا کی واحد سپر پاور بھی پوری طرح زمین بوس ہو چکی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے ہمسائے میں موجود ایک درندہ صفت انسان نریندر مودی پاکستان سے دشمنی میں حد سے گزر چکا ہے۔ اپنے عوام کو اس مشکل حالات سے نکالنے کی بجائے وہ پوری طرح پاگل ہو چکا ہے اور عوام اور دنیا کی توجہ ملکی حالات سے ہٹانے کے لیے پاکستان پر رات گئے بڑے حملے کر رہا ہے۔ نریندر مودی کا جنگی جنون ہے کہ کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اپنے اس خونی کھیل کے لیے وہ بھارتی فوج اور میڈیا کو پوری طرح استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے جو خود کو بھارت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ بھارتی فوج کو پتہ بھی ہے کہ پاک فوج کیسا شاندار سرپرائز دیتی ہے، پھر بھی وہ مودی کے گھناؤنے کھیل میں پوری طرح ملوث ہے اور خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ اور دوسری طرف بھارتی میڈیا بھی نریندر مودی کے اشاروں پر ناچتا ہوا بھارتی فوج کی دراندازیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے جھوٹی میڈیا انڈسٹری اپنے عوام کو مزید پاگل نہیں بنا سکتی۔ بھارت باشعور عوام کو گزشتہ ایک سال میں کافی سمجھ آ گئی ہے کہ نریندر مودی جیسا حیوان جو اپنے عوام کو سرعام قتل کر رہا ہے، جس نے دلی کی سڑکوں کو خون کی ندیوں میں تبدیل کر دیا، وہ ایک دشمن ملک کے خلاف کیسے جنگی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ دنیا اب کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نریندر مودی ایک شریف انسان ہے، بلکہ ان 5 سالوں میں اس کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے اور دوسرے دور حکومت میں تو یہ چائے فروش پوری طرح وحشی جانور بن چکا ہے جو پاکستان کو کسی بھی طرح تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بناتا جاتا ہے۔ پہلے اس نے مقبوضہ وادی کے ساتھ قانونی غنڈہ گردی کی اور آرٹیکل 370 ختم کر کے زبردستی وادی پر قبضہ کر لیا، پھر بھارت کی سب سے بڑی عدالت کو خرید کر بابری مسجد کا فیصلہ اپنے حق میں کروایا، پھر شہریت قانون نافذ کر کے پورے بھارت کو اس نے مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا، پھر دلی کے بازاروں میں اس نے جیسے خون کی ہولی کھیلی وہ بھی سارے بھارت نے دیکھی۔ اب عالمی وبا کے حملے کے بعد اپنی لنکا تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے پاکستان پر حملوں کی تیاری شروع کر دی ہے اور نہتے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ 3-4 دن سے مسلسل بھارتی فوج پاکستانی علاقوں پر حملے کر رہی ہے اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ اس ریاستی دہشت گرد کے خلاف بڑی قانونی کارروائی کرے اور بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرے۔ عالمی اداروں کو اس وقت حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا اور بھارت کو پوری طرح سائیڈ لائن کر کے کرارا سبق سکھانا ہوگا۔ اس وقت اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ یہ درندہ 80 لاکھ مسلمانوں کو کرفیو کی آڑ میں شہید کر دے گا۔